اذا كان اصل الدعوى مالا فإن اصالة بقائه تمنع من قبول قوله. کل بات آئی تھی کہ جب مال دعویٰ کیا ہو مدعی کا مال کے علاوہ کسی اور چیز کا، مثلا جنایت کا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے تلف ہونے کا وہ دعویٰ کرے جو مال کا موجب بنے، تو اس کے قول کی مدعا علیہ کے قول کی پھر اس میں کیا کی جائے گی؟ اعصار کے طور پر اس کی تائید کی جائے گی، قبول کیا جائے گا اس کا اعصار والا دعویٰ. لیکن فرماتے ہیں بخلاف ما اذا کان اصل الدعوی مالا، خلاف ہے اس کے حکم جب مدعی کا دعویٰ ہی مال کا ہو. مثلا وہ کہے بانہ سارق، اس نے میرا مال چرایا ہے، تو فإن اصالۃ بقائہ، اصل کیا ہے یہاں؟ اصالت بقاء المال، بقائہ بقاء المال. فإن اصالۃ بقاء المال تمنع من قبول قولہ، یہاں اصل کا جاری ہونا کہ اصل اصالت و بقاء المال ہے، یہ معنی ہے، یہ چیز یہ اصالہ معنی ہے اس بات سے کہ اس کا قول قبول کیا جائے. کس کا قول؟ مدعا علیہ کا. وہ جو کہہ رہا ہے کہ اعصار، کہ میں تنگ دست ہوں، بات تو ذہن میں ہے نا، میں نے عرض کیا تھا دیکھ کے آنا پیچھے والا، ٹھیک ہے نا. وہ مدعا علیہ نے کیا کیا تھا؟ اقرار کیا تھا کہ واقعاً میں اس کا کیا ہوں؟ مجرم ہوں، یعنی میرے پاس اس کے ذمہ ہے چیز. تو اقرار کرنے کے بعد ساتھ ہی دعویٰ کر دیا تھا مدعا علیہ نے کہ میں تنگ دست بھی ہوں. تو پھر دیکھ رہے ہیں کہ مدعی کا دعویٰ مال کا تھا یا غیر مال کا تھا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی نسبت دیکھا جائے گا اس مدعا علیہ کو. پھر مدعا علیہ کا جو اقرار ہے اور اس کا جو دعویٰ ہے اعصار کا، اس سے کیا کرنا ہے. تمنا من قبول قول ہی قول المدعا علیہ، یہ اصالہ بقاء المال جو ہے مانے ہے اس بات سے کہ مدعا علیہ کا قول قبول کیا جائے. یعنی وہ کہہ رہا ہے تنگ دست ہوں، اصل کیا جاری ہوگی؟ مال باقی ہے اس کے پاس، لہذا اس کا قول قبول نہیں ہوگا کہ تنگ دستی والا. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْإِعْصَارُ مُدَّعَ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، اس صورت میں جب دعویٰ مال کا ہو، جب دعویٰ مال کا ہو، اس صورت میں اعصار المدعا علیہ، مدعا علیہ کا اعصار کا دعویٰ ثابت ہوگا دو امروں میں سے کسی ایک کے ساتھ. البینہ، یا تو بینہ کے ذریعے سے ثابت ہوگا، دوسرا او تصدیق الغریم، یا وہی غریم کیا کرے گا جس نے قرض لینا ہے، مدعی، غریم یعنی وہی مدعی تصدیق کر دے کہ واقعاً قبلہ یہ کیا ہے؟ تنگ دست ہے، اگرچہ اس نے میرا قرضہ دینا ہے لیکن اس وقت یہ واقعاً تنگ دست ہے. یہ بینہ کیا ہے؟ بینہ شاہد، گواہ، شاہد، دعا دل گواہ، ٹھیک ہے نا جی. آسان. وظاہر عبارت، ظاہر ہو کی ضمیر عبارت مصنف کی طرف جا رہی ہے. مصنف کی عبارت کا ظاہر، مصنف کی کون سی عبارت؟ یثبت صدقہ ببینۃ، پیچھے گزر چکی ہے کہ اس کی سچائی کیا ہوگی؟ ثابت ہوگی. ثابت. فإن ادعا الاعصار، مدعا علیہ کیا کرے؟ اعصار کا دعویٰ کرے. وثابت صدقہ ببینۃ مطلعۃ علی باطن امرہ، کہ اس کا دعویٰ ثابت ہوگا کس کے ذریعے سے؟ بینہ کے ذریعے سے. یہ جو مصنف کی عبارت ہے اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انہو لا یتوقف مع البینۃ علی الیمین، کہ بینہ کے ساتھ یمین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خالی بینہ ہی کافی ہے. مصنف کی عبارت یہی ہے نا، ثابت ببینۃ، کہ اس کا دعویٰ ثابت ہوگا بینہ کے ساتھ، یمین کی تو ساتھ کوئی قید نہیں. اس عبارت سے یہی ظاہر ہوتا ہے مصنف کی عبارت ہے کہ یمین کی کوئی ضرورت بینہ کے ساتھ نہیں ہے. وَهُوَ اجود القولین، شہید ثانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دو قولوں میں سے اجود قول، بہتر قول یہی ہے کہ یمین کی ضرورت نہیں ہے. تو دو قول ہے نا، اس کے مقابلے ایک اور بھی قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ فقہا کے درمیان اکثر فقہا نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ یمین کی بھی ساتھ ضرورت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے ضم کیا یمین کو کس کے ساتھ؟ بینہ کے ساتھ. اپن ولو شاہدت البینہ بالاعصار فی القسم ثانی، اگر بینہ گواہی دے دے، دو عادل گواہ گواہی دے دیں کس چیز کا؟ بالاعصار ہے کہ یہ واقعاً تنگ دست ہے، فی القسم ثانی دوسری قسم میں. قسم ثانی سے مراد جب دعویٰ غیر مال کا ہو، مال کا نہ ہو، غیر مال کا دعویٰ ہو. تو یہاں کیا فاولا بعدم الیمین، اولویت اسی بات کو ہے کہ وہی بینہ کافی ہیں، قسم اٹھوانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب بینہ گواہ کہہ رہے ہیں، عادل دو گواہ کہہ رہے ہیں کہ کھپلا یہ تنگ دست ہے، تو اس کی تنگ دستی کو مان لیا جائے گا ان کی گواہی کے طور پر. پھر ایسا نہیں ہے کہ اس سے کہیں تو قسم بھی اٹھا، قسم کی ضرورت. وعلی تقدیر کون الدعویٰ لیست مالا، اور فرماتے ہیں اس بنا پر کہ جب دعویٰ مال کا نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی غیر مال کا. وحلف، مدعا علیہ کیا کرے گا؟ حلف اٹھائے گا کس چیز پر؟ علل اعصار، اعصار پر. تو جب حلف اٹھا چکا ہے پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر فرماتے ہیں تورے کا، اسے چھوڑ دیا جائے گا. ایسے نہیں کہ بری و ذمہ کر کے نا، اسے وقتی طور پر چھوڑ دیا جائے گا. الا ان یقدرا، یہاں تک کہ اس قدرت مند ہو جائے. بھئی جب تو قدرت مند ہو جائے گا فوراً پلٹا دینا پیسے. ولا یکلف التکسب فی المشہور. اب سوال یہ ہے کہ بلا اسے چھوڑ تو دیا جا رہا ہے، کیا اسے یہ جبر کیا جائے گا کہ تو بابا کما، گھر نہیں بیٹھنا فارغ، چل کمائی کے لیے جا تاکہ تو کمائے، خود بھی کھائے اور اس کا قرضہ بھی اتارے. اب کمائی پر اسے مجبور کیا جائے گا یا نہیں، اسے مکلف بنایا جائے گا یا نہیں؟ فرماتے ہیں مشہور قول کی بنا پر تکسب پر بھی اسے مکلف نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہا جائے گا چل بھی کمانے جا تاکہ تو قرضہ اتار سکے. ولا یکلف مدعا علیہ التکسب، یعنی وہ قاضی جو ہے اسے کیا کرے گا؟ تکسب پر مکلف نہیں کرے گا. تکسب کمائی کسب سے ہے، فی المشہور، مشہور قول کی بنا پر. لیکن اس کے مقابلے میں جو قول ہوگا وہ تو کہے گا کہ مشہور، ہاں یہی کہے گا کہ کمائی پر مکلف کیا جائے گا. وَإِن وَاجَبَ عَلَيْهِ السَّعِي أَحْسَنَ وَإِن وَاجَبَ عَلَيْهِ السَّعِي عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ، اگرچہ فرماتے علیکم السلام، اگرچہ فرماتے جو واجب ہے اس پر بھی ایک چیز واجب ہے، وہ یہ ہے کہ کوشش، سعی یعنی کوشش کرے کس چیز پر؟ ہاں قرض کے پورا کرنے پر، قرض اتارنے کی کوشش کرتا رہے. ایسا نہ ہو یہ بھی کیا بے پرواہ ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پھر پھرتا رہے. اس پر واجب ہے کہ سعی کرے. وَإِلَّا، اللہ سے مراد جب یہ سابقہ چیزیں نہ ہوں، کیا فرماتے ہیں یتفق ذالک، ذالک سم ذالک کا مشار الیہ ہے صدق المدعی الاعصار. ٹھیک ہے نا، الاعصار. اچھا کیا اللہ ہے؟ بِأَن لم یکم بینہ، اگر بینہ قائم نہ ہو. دوسرا ولا صادقہ الغریم، تو جو کل گزر چکا ہے، اور غریم بھی یعنی مدعی اس کی تصدیق بھی صادقہ ہو کی ضمیر کی مدعا علیہ کی طرف جا رہی ہے، تو جس نے اعصار کا دعویٰ کیا ہوا ہے. اور الغریم فاعل ہے صادقہ. غریم اس کی تصدیق نہ کرے مطلقاً، چاہے دعویٰ اصلاً مال کا ہو یا غیر مال کا ہو. ولا حلفا، اور یہ حلف بھی نہ اٹھائے، حیث لا یکون اصل الدعوی مالا، اور ادھر دعویٰ کیا ہو؟ مال کا، حلف کی صورت میں نہ ہو تو حبسا، اسے کیا کر دیا جائے گا؟ قید کر دیا جائے گا. وبحث عن باطن امرہ، اور بحث کی جائے گی، تصدیق کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی اس کے اندر کے امر کی، یعنی حقیقتاً یہ واقعاً حقیقتاً ہی تنگ دست ہے یا اظہار تنگ دستی کر رہا ہے، پیسہ اس نے کہیں بینک میں چھپایا ہوا ہے یا باہر کسی ملک میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک، کرپشن کر کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے، یا واقعاً یہ
ورلڈ بینک میں ٹھیک ہے نا جی، اس بات کی کیا کی جائے گی؟ تحقیق کی جائے گی۔ حتیٰ کب تک اسے قید رکھا جائے گا؟ حتیٰ یعلم حالہ، یہاں تک اس کی حالت کا علم ہو جائے۔ فإن علم لہ مال امر بالوفاء، اگر اس بندے کے لیے لہو مدعا علیہ کے لیے مال کا علم ہو جائے، قاضی کو پتہ چل جائے کہ اس کے پاس واقعاً مال ہے جو اس نے ورلڈ بینک میں رکھا ہوا ہے، تو امر بالوفاء، اس کو حکم دیا جائے گا چل بھی پہلے قرضہ اتار، ٹھیک ہے نا۔ فإن امتنع، اگر امتنع کا ضمیر کا مرجع ہے یہی مدعا علیہ، مدعا علیہ پھر بھی کہے ممتنع قرار دے، میں تو نہیں اتارتا قرضہ، ٹھیک ہے نا، یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ثابت ہو گیا پھر بھی اپنے ضد کر رہا ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ باشرہ القاضی، قاضی خود قرضہ اتروائے گا، سامنے باشرہ کہتے ہیں خود، ڈائریکٹ، ٹھیک ہے نا، مباشرن، اسی کے مال سے ہاں جی، کیسے؟ ولو ببیع مال ہی، مال ہی کی ضمیر وہی مدعا علیہ، اگرچہ مدعا علیہ کے مال کو، پراپرٹی کو بیچ کر بھی قرضہ اتروانا پڑے، قاضی خود اتروائے گا، جس طرح اپنے ہاں ہوا تھا وہ اسحاق ڈار کا، انہوں نے کیا کیا تھا، سارے کے سارے اساس منجمد کر لیے تھے انہوں نے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، ابھی کیے ہوئے ہیں، صرف گھر چھوٹ گیا ہے میرا ہاں، ان کان مخالفا للحق، اگرچہ وہ مال حق کے مخالف ہی، یعنی مال اور ہو، حق اور مال تھا، اس کا مال اور قسم کا ہے، جو بھی ہے اسے بیچ کر اس کا حق پورا کرواؤ۔ وَإِنْ عُلِمَ عَدْمُ الْمَالِ، اگر یہ تو تھا اگر معلوم ہو کہ اس کا مال ہے، معلوم ہو کہ اس کے پاس مال بھی ہے، تو اسے کہا جائے گا چل بھی قرضہ اتار دے، بندے انسانی طور پر تو ٹھیک، انسانیت کے ناطے آرام سے حیاءً اتار دے تو ٹھیک، نہیں تو قاضی خود بخود اتروائے گا، اس کا مال بیچ کر اس کے اساس منجمد کر کے ہاں قرض اتروائے گا۔ وَإِنْ عُلِمَ عَدْمُ الْمَالِ، اگر قاضی کے علم میں ہو کہ اس کا مال، معلوم ہو کہ مال ہی نہیں ہے اس کا، او لم یفع الموجود بے وفاء الجمیع، یا موجود تو ہے اس کا مال لیکن لم یفع، پورا نہیں اترتا، وفا یعنی پورا اترنا، ہاں ٹھیک ہے نا، پورا نہیں اترتا کس چیز کے؟ بے وفاء الجمیع، تمام قرضہ اتارنے کے لیے، یعنی کم ہے، قرضہ زیادہ ہے، اس کا مال جو ثابت ہوا ہے نا، اس کی پراپرٹی وہ کم ہے، تو کیا کیا جائے؟ اطلع کا یا اتلے کا، اسے رہا کر دیا جائے گا، اتلے کا چھوڑ دیا جائے گا، بعد صرف الموجود، وہ جو موجود تھا اس کو صرف کرنے کے بعد، الموجود یعنی مال الموجود، جو مال موجود ہے وہ اسے لے لو، ٹھیک ہے نا، وہ تو قرضہ آدھا تو اتر جائے نا، اور باقی کے لیے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا، کس کے؟ کب تک؟ جب تک آ جائے، یہاں تک کہ یہ قدرت حاصل کر لے۔ یہ تو تھے کہ بلا جب اقرار کرے، پھر اس کی صورتیں تھیں، اقرار کر لے کہ واقعاً میرے پاس مال ہے اور میں نے ہے نہیں، یعنی واقعاً میں ذمہ دار ہوں اس کا، لیکن فوراً ہی اس کے بعد کیا کرے؟ دعویٰ کر دے کس چیز کا؟ میں تنگ دست ہوں، ذمہ دار ہوں لیکن تنگ دست ہوں، یہ اس کی پھر صورتیں تھیں۔ عمل انکار، اگر وہ فرماتے انکار کر دے، کون؟ مدعا علیہ، کہ میں کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میرے پاس کوئی اس کی چیز نہیں ہے مدعی کی، فَإِنْ كَانَ الْحَاكِمُ عَالِمًا بِالْحَقِّ قَضَى بِعِلْمِهِ، اس نے انکار کر دیا ہے کہ قبلہ میں نے کوئی چیز نہیں چرائی، نہ میں نے اس سے کوئی چیز لی ہے، تو ان کا، اس کی پھر چند صورتیں ہیں اس مسئلے کی، ان کان الحاکم عالما، اگر وہی قاضی عالم ہو اس بات کا، بالحق کے، کہ واقعاً اس نے دینا ہے، یہ انکار کر رہا ہے لیکن اس نے دینا ہے حق مدعی کا، تو قضا بعلم ہی، قاضی اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ کر دے گا، سمجھ آئی ہے؟ نہیں، اگر قاضی جانتا ہے اس کے بارے ہاں، میں، مدعی نے کیا کہا؟ مدعی نے کہا زید کے پاس میرا 1,00,000 روپیہ ہے، اس نے میرا دینا ہے، چرایا ہے یا لیا تھا جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، زید، فیصلہ آ گیا عدالت میں، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے کرسی عدالت پر، زید کے سامنے مدعی نے دعویٰ کیا، قبلہ قاضی صاحب اس نے میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اس نے چرایا ہے یا جو بھی ہے،
اس کے ذمے میرا 1,00,000 روپیہ ہے، فوراً ہی زید بولا مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا، زید نے کہا قاضی صاحب میں نے کوئی اس کا نہیں لینا، نہ میں نے لیا ہے نہ چرایا، کوئی میں ذمہ دار اس کا نہیں، مجھے نہیں پتا، انکار کر دے۔ لیکن قاضی کو علم ہے کہ اس نے ایسا کیا کہ اس نے ایسا کیا ہے، اس نے دینا ہے اس کا 1,00,000 روپیہ، تو قضا اس کا اقرار کی ضرورت بھی پھر نہیں ہے، قضا بعلم ہی فیصلہ اپنے علم کے تحت کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کان الحاکم یعنی قاضی عالما بالحق کے قضا بعلم ہی، تو قاضی اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کرے گا، مطلقاً سے مراد سواء کان من حقوق اللہ تبارک و تعالی او من حقوق الناس، وسواء کان الحاکم امام الاصل ام غیر امام الاصل، ٹھیک ہے نا۔ الا اصح القولین، اصح قولین، دو اصح قولین کی قولوں کی بنا پر، یہ قبلہ یہاں دو قول ہیں منسوب ہیں، ایک قول منسوب ہے ابن حمزہ اور ابن ادریس کی طرف، ابن حمزہ اور ابن ادریس کی طرف، ابن ادریس ہلی، وہ کہتے ہیں الجواز فی حقوق الناس دون فی حقوق اللہ، اس کے مقابل میں قول ہے کہ قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، کب؟ صرف حقوق الناس میں، حقوق اللہ میں نہیں کر سکتا۔ اس دوسرا قول اس کے عکس ہے ابن جنید کا، اس کے عکس ابن جنید فی کتاب ہی الاحمدی، لیکن سید مرتضیٰ نے دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابن جنید کا نظریہ یہ ہے، یہ سید مرتضیٰ خود کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں ابن جنید کا نظریہ یہ ہے، ابن جنید کہتے ہیں مطلقاً قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جو سید رضی کے بھائی ہیں، شیخ مفید کے شاگرد ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن جنید کا نظریہ یہ ہے کہ قاضی مطلقاً اپنے علم کے مطابق فیصلہ، یہ اس کے مقابل قول ہے۔ ولا فرق بین علمہ بہ فی حال ولایتہ و مکانہا وغیرہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ بین علم ہی علم الحاکم، ایک علم القاضی، قاضی کا جو علم ہے نا بہی حق کے بارے میں، یہ فی حال ولایت ہی ولایت القاضی، جب قاضی بن چکا تھا اس وقت اسے علم ہوا تھا۔ دوسرا و مکانہا مکان ولایت ہی، تیسرا وغیرہ یا اس سے پہلے تھا۔ دیکھیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اسے علم ہوا ہے کب ہوا ہے، قاضی کو کیسے پتا ہے، کب پتا چلا ہے کہ یہ اس کا مقروض ہے یا اس نے پیسے دینے ہیں، اس کے ذمہ اس کے پیسے ہیں، وہ کہتے کوئی یہ اس کا علم چاہے قضاوت کے دوران ہو، قضاوت سے ملتے دوران ہو، یا قضاوت پہ بیٹھے ہوئے ہو، یا قضاوت آنے سے بھی پہلے کا علم ہو، علم ہونا چاہیے قاضی صاحب کو۔ ابھی قاضی نہیں بنا تھا، پڑھ رہا تھا، تب اس نے دیکھا تھا کہ یہ عامر زید کو کیا دے رہا تھا، پیسے 1,00,000 روپیہ دے رہا تھا، دیکھا تھا اس نے اس کے سامنے دے رہا تھا، تو صاحب ظاہر ہے اب پھر قاضی بن چکا ہے، یہ فیصلہ بھی اسی کی دربار میں آ گیا، تو قاضی کہے گا، چاہے وہ انکار کر دے زید، تو قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے دے گا کہ میں دیکھ رہا تھا تو نے پیسے لیے تھے 1,00,000، تو نے اس کا دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ طَلْبُ الْبَيِّنَةِ مِنَ الْمُدَّعِي مَعَ فَقْدِهَا قَطْعًا وَلَا مَعَ وُجُودِهَا عَلَى الْأَقْوَى، لَيْسَ لِلْحَاكِمِ، حاکم کے لیے جائز نہیں ہے، حِينَئِذٍ حِينَ علم الحاکم، وہی حاکم قاضی ایک ہی بات ہے یہ، جب حِينَئِذٍ حِينَ علم الحاکم علم القاضی، جب قاضی کو علم ہو، قاضی کو حق کا علم ہے، تو اب قاضی کے لیے جائز نہیں ہے کہ طلب البینہ من المدعی، مدعی کو کہے چل بھئی تو گواہ تو لے آ، جب علم ہے تو پھر کہے گا، مدعی نے دعویٰ کیا، دیکھیے گا مدعی نے دعویٰ کیا، مدعا علیہ نے انکار کر دیا، قاضی جانتا تھا،
قاضی ڈائریکٹلی فیصلہ دے گا اپنے علم کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ مدعی کو کہے چل تو اپنے اس پر گواہ لے آنا کہ تو نے واقعہ اس کو دیے تھے. ایسا نہیں ہے، بینہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھر بھی دوسرے اشکال کر دے تو پھر کیا کہ حاکم نے کیسے فیصلہ کر دیا، ہمیں تو پتہ نہیں اس بات کا، حاکم کو کیسے پتہ چلے گا؟ کون کر دے؟ اب آپ میں سے دوسرا آدمی جو کہہ مدعا علیہ، جی وہ مدعا علیہ تو انکار کر چکا ہے، وہ تو انکار کر چکا ہے. لیکن یہ چشمدید گواہ جو ہے، ایک آ گیا خود مدعی، صحیح، اور یہ خود جانتا ہے تفصیلی طور پر، حاکم جانتا ہے. حاکم خود جانتا ہے. قاضی قضاوت کے دوران گزر رہا تھا، دیکھا ان کا معاملہ ہو رہا تھا. رشتہ دار بھی تو ہو سکتے ہیں، یا قضاوت سے پہلے اس معاملے میں کوئی اس نے دیکھا تھا واقعہ نہیں ان کا معاملہ ہوا ہے، یا چرچا عام ہے اس معاملے کا. صحیح، چرچا عام تو نہیں اس کی دلیل کرے گا، وہ دلیل نہیں بنے گا الا کہ یہ عین شاہد ہے. بعض لوگوں نے وہ بھی نہیں، پھر بھی اس پر نہیں ہوگا. ابھی آگے آ رہا ہے، اس بنا پر وہ فیصلہ صرف نہیں کر سکتا. ولا فرق بین علم ہی بہی فی حال الی آخر، یہ تو گزر گیا. لیس للحاکم حین اذن طلب البینہ من المدعی مع فقد البینہ قطعا. جب بینہ کیا ہو، مفقود ہو مدعی کے ساتھ، مدعی کہے کہ بلا میرے پاس تو کوئی گواہ ہی نہیں ہے، تو قطعی فیصلہ یعنی تمام حتمی فیصلہ یہی ہے کہ اسے بینہ طلب نہیں کیا جائے گا. ولا مع وجودہا، ولا طلب البینہ، بینہ طلب نہیں کیے جائیں گے مدعی سے مع وجود البینہ، چاہے بینہ اس کے بعد موجود ہی ہوں. جب حاکم جانتا اس وقت. ہاں، جب حاکم، یہ بات تو حاکم کے جاننے کی چاہیے نا. لیکن علل اقوا، اقوا کھول کے بنا پر صحیح، یہ شہید ثانی کا نظریہ یہی ہے کہ جب بینہ موجود ہوں، بینہ بھی موجود ہے مدعی کے پاس. شہید ثانی کہتے ہیں پھر بھی جب حاکم کو علم ہے تو بینہ نہیں مانگ سکتا. لیکن اقوا کے مقابل میں قوی قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب بینہ موجود ہو تب یہ مانگے گا، بینہ نہ ہو تو ٹھیک ہے نہیں مانگے گا. واضح. وَإِنْ قَصَدَ دَفْعَ التُّهْمَةِ، اگرچہ یہ تہمت کو دفع کرنے کا قصد رکھتا ہو. کون؟ قاضی. یہ جیسے سید نے سوال کیا تھا، یہ اس لیے بینہ مانگ رہا ہے، مانگنا چاہتا ہے تاکہ مجھ پر تہمت نہ لگے کہ قاضی اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے. قاضی کیا کر رہا ہے؟ یک طرفہ فیصلہ کر رہا ہے. قاضی مدعی کے ساتھ ملا ہوا ہے. یہ تہمت، اس تہمت سے بچنے کے لیے قاضی کا دل ہے کہ میں کیا کروں، بینہ مانگوں تاکہ دو گواہ بن جائیں، باہر سے آ جائیں، دو گواہ بھی ہو جائیں تاکہ مجھ پر یہ تہمت نہ لگے. شہید ثانی فرماتے ہیں اگرچہ اس چیز سے بچنے کے لیے بھی یہ بینہ نہیں مانگ سکتا، اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے. الا مع رضا المدعی، ہاں اگر مدعی راضی ہے تو پھر مانگ سکتا ہے. وہ پیش کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے ہی لے کر آیا وہ کیا بینہ، تو پھر یہ مانگ سکتا ہے. چل بھائی مدعی جو تو لے کر آیا ہے بینہ وہ پیش کر. واضح ہے یا نہیں ہے سب کے لیے؟ جی. اچھا، والمراد بعلم ہی ہنا، اب حاکم کے علم سے کیا مراد ہے؟ سیدنا وہ بات آ رہی ہے، کیسے جانتا ہو حاکم، کیا مراد حاکم جانتا ہے؟ العلم الخاص سے مراد علم خاص ہے. وہ کیا؟ وہو الاطلاع الجازم، کہ حتمی یقینی اطلاع ہو اس کے پاس، افواہ نہ ہو، یقینی اطلاع ہو، قط ہو اسے. لا بمثل وجود خط ہی بہی، اور ایسا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے پاس قاضی کا خط ہی، خط القاضی، قاضی کا خط موجود ہے بہی، حق کے بارے میں، یہ بھی نہیں چلے گا. اذا لم یذکر الواقعہ، جب قاضی کو واقعہ یاد نہ ہو. سنیے گا، یہ تو ترجمہ ہے نا. قاضی کے خط کا موجود ہونا یہ بھی کافی نہیں ہے فیصلہ کرنے کے لیے جب قاضی کو واقعہ معلوم نہ ہو. یہ لفظی ترجمہ. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قاضی نے واقعہ تو دیکھا تھا، پہلے قاضی نے پہلے دور میں یہی واقعہ پیش آیا، جلدی اس نے اٹھایا، لکھ لیا کہ زید، کیونکہ اسے پتہ اس علاقے کا قاضی میں ہوں، جب بھی ان کا جھگڑا ہوا آئیں گے میرے پاس، اگر کوئی مسئلہ بن گیا تو
زید نے 1,00,000 روپیہ لیا ہے فلاں دن عامر سے، اس نے جلدی جلدی لکھ لیا فلاں جگہ پر، ٹھیک ہے نا، لکھ لیا، یہ آ گیا، عرصہ گزر گیا، سال 2 سال، زید بھی دیر تھا، اس نے بھی اتنا عرصہ نہیں دیا، جب وہ عامر تھک گیا مانگ مانگ کر، کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ مدعا لے آیا عدالت میں، ٹھیک ہے نا، جب مدعا لے آیا، اب قاضی صاحب نے تاریخ دے دی، قاضی صاحب کے ذہن میں یہ واقعہ نہیں ہے کہ کیا میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے قضاوت کے وہ جو ڈھونڈ رہا تھا نا، ورقے پڑھ رہا تھا، علم جو حاصل کرتا ہے تاکہ فیصلہ کرنا ہے، اس میں اسے لکھا ہوا مل گیا کہ زید مقروض ہے 1,00,000 کا عامر، ٹھیک ہے نا، واقعہ یاد نہیں ہے لیکن خط موجود ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، اب اس خط کی بنا پر بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اپنے علم کو بدون بینہ، کتنا اسلام دقیق ہے، اس خط کی بنا پر، لکھا بھی اسی نے ہے، اس بنا پر بھی نہیں کر سکتا، یقینی اطلاع ہو یعنی، ہاں جی، اذا لم یذکر الواقعہ، جب اسے واقعہ یاد نہ آ رہا ہو، خط موجود ہے، کہاں ہے واقعہ، کیسے ہوا ہے، اسے نہیں پتا، ان امن التصویر، اگرچہ خط میں تبدیلی کا بھی امن ہو، یعنی اس نے اپنی خاص صندوق میں رکھا ہوا تھا خط، جہاں کوئی اسے چینج بھی اس کی لکھائی کو نہیں کر سکتا، اسے یہ بھی یقین ہے کہ یہ وہی میری لکھائی ہے، جو کچھ میں نے لکھا ہے وہی کچھ لکھا ہوا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، پھر بھی اس بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا، وعدے کہ بنا، صحیح. نعم لو شاہدہ عنده عدلان بے حکم ہی، اگر فرماتے ہیں حاکم کے پاس 2 عادل گواہ ہوں، بے حکم ہی، حکم الحاکم، حاکم کے حکم کے بارے میں، بہی حق کے ساتھ، وہ حق کے بارے میں حاکم نے حکم دیا، اس حکم کے کیا ہیں، گواہ موجود ہیں، ولم یتذکر، لیکن حاکم کو وہ یاد ہی نہیں ہے اپنا حکم، حاکم نے کیا کیا، یہ لفظی ترجمہ ہے بیٹا، اندہ کیا مطلب ہے، دو نام لو شہیدہ اندہ عدلان بے حکم ہی، سنیے گا، ہاں جی، اندہ کی زمین عند الحاکم، حاکم کے پاس 2 گواہ کھڑے ہیں، یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا، کیا کہنا چاہتے ہیں سنیے گا، بات وہی ہے، اس نے لکھا تھا، حاکم لم یذکر الواقعہ، واقعہ بھول گیا، یاد اسے نہیں ہے، ساتھ ہی 2 گواہ کھڑے تھے، وہ عادل تھے، 2 عادل گواہ ہونے کا، قاضی صاحب یہ صحیح لکھا ہوا ہے، او فلاں واقعہ فلاں جگہ، ہم 2 بھی وہاں موجود تھے، آپ بھی وہاں موجود تھے، ہم گواہی دیتے ہیں دونوں کہ آپ کا یہ صحیح لکھا ہوا، آپ نے بھی دیکھا تھا، ہم نے بھی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ زید مقروض ہے، اس نے دینا ہے یا اس نے چرایا ہے، کیا ہے، عامر کا 1,00,000، ٹھیک ہے نا، اس بنا پر فل اقوا قول کی بنا پر جواز القضاء، اب اپنے علم کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، قاضی کو بھی یاد آ جائے، قاضی کو کون یاد دلائیں، جو عادل کہے کہ ہم بھی وہاں موجود تھے، قاضی صاحب خیر ہے، یہاں پہ یہ شرط نہیں ہے کہ قاضی کو بھی یاد آئے، ہاں جی، قاضی کو یاد قاضی تو ورقہ پڑھ رہا ہے پہلے، ورقہ پڑھ کے یاد تو آ جائے گا نا، اب اتنا بھی قاضی ورقے پڑھ کے اسے ورقے کافی نہیں ہوئے، عادلان جو کہہ رہے عادل نے یاد دلایا، عادلوں نے، ہیں یہ وہی واقعہ جو ہاں ورقے پہ لکھا وہی ہوا واقعہ ہے، ہے، جب یاد آئے گا پھر وہ اچھا، وہ واقعہ یاد دلایا، اس کی گواہ بنے یہ دونوں عادل، جو اس قاضی کو یاد نہیں ہے، خط کے گواہ بن گئے نا یہاں، وہ خط کے گواہ بن گئے ہیں کہ قاضی صاحب یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں ہم بھی موجود تھے، ہم نے دیکھا تھا یہ واقعہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، فل اقوا قول کی بنا پر جواز القضاء، یہ بھی شہید ثانی کا قول ہے کہ قضاوت اب کر سکتا ہے اس گواہوں کے ساتھ خط کی بنا پر، کما لو شاہدہ بذالک عند غیر ہی، جس طرح کے فرماتے ہیں یہی 2 گواہ گواہی دے دیں بے ذالک واقعہ کے بارے میں، اسی واقعہ کے بارے میں، عند غیر ہی، غیر حاضر حاکم، ٹھیک ہے نا، اچھا، یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہی 2 گواہ کہیں، قاضی صاحب یہ فیصلہ فلاں قاضی صاحب کے پاس ہوا تھا،
یہ حکم صادر ہوا، ہم وہاں موجود تھے، لہذا فیصلہ بات اسی طرح ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے ذمہ 1,00,000 ہے، قاضی صاحب پھر بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو اقوا ہے نا قبلہ کے جائز ہے، اقوا کے مقابلے میں کیا ہے؟ کبھی کبھی وہ کیا کہے گا؟ جائز نہیں ہے قاضی کا فیصلہ کرنا، ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ وجہ المن، کبھی قول کی من کی وجہ کیا ہے؟ یہ دوسرا قول چل رہا ہے، وہ اقوا کہتا ہے جواز، دوسرا کہتا ہے نہیں جائز نہیں ہے۔ وجہ المن، من کی ممنوعیت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ امکان رجوع ہی الی العلم، کیونکہ حاکم کے لیے اپنے علم کی طرف پلٹنا ممکن تھا، پھر گواہوں کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ کیا یاد دلانا واقعہ، اپنے علم کی طرف پلٹے، جب اس نے دیکھا ہوا ہے تو خط کی طرف پلٹے، لأنہ فعلہ، کیونکہ یہ فعل قاضی ہے نہ کہ فعل بینہ ہے، بخلاف شہادتہما عند الحاکم علی حکم غیر ہی، وہ بات اس کے خلاف ہے کہ جب یہ دو گواہ گواہی دیں کہ دوسرے حاکم کے پاس فیصلہ ہوا تھا اور آپ بھی وہاں موجود تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، اس وقت آپ قاضی نہیں تھے، یاد دلانے وہاں چلو ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو اوپر ہم نے بات کی ہے یہاں ایسا نہیں ہے، خط والی صورت میں، خط والی صورت میں ہی اپنے علم کی طرف پلٹے گا، علی حکم غیر ہی فإنہ یکفی الظن، اس دوسری صورت میں کہ جب دوسرے قاضی کا معاملہ تھا، اس صورت میں ظن کافی ہے، اس صورت میں بینہ، کیونکہ جہاں گواہوں کی گواہی ہوتی ہے یہ ظن ہے، قط نہیں ہے، یقین نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہوا ہے نا، ایک مسئلہ اس کا پتہ نہیں ہے، یقین کسی کو نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، دو عادلوں نے گواہی دے دی، یہ جو دو عادلوں کی گواہوں کی بات مانی جا رہی ہے، یہ ظن پہ عمل کیا جا رہا ہے، قط نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، پر مطلب اس صورت میں ظن کافی ہے، لیکن دوسری صورت میں ظن کافی نہیں ہے، وہاں علم کی ضرورت ہے، کیونکہ علم ہے اسے قاضی کو، وہ اپنے علم کی طرف کیا کرے گا؟ پلٹے گا۔ یہیں پر والحمدللہ رب العالمین، کل پیچھے سے یہ ایک لائن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔